اسٹوڈنٹ اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے دا ایوولوشن آف دا کانسیپٹ آف ایوولوشن. مطلب یہ ایوولوشن کا کانسیپٹ یہ کہاں سے ایوالو ہوا. دیکھیں ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں ابھی ڈسکس کیا تھا کہ ایوولوشن کی جو ٹرم ہے یہ بڑی کنٹروورشل ہے، کیونکہ ایوولوشن کے حوالے سے سائنٹسٹ کے دو اسکول آف تھاٹس ہیں. مطلب دیر آر ٹو اسکول آف تھاٹس. اسکول آف تھاٹس مطلب دو مکتبہ فکر ہیں. ابھی جو دو مکتبہ فکر ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، ان دو اسکول آف تھاٹس کے مطابق کچھ سائنٹسٹ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی آرگنیزمز ہیں وہ آج جس فارم میں بھی موجود ہیں یہ اس فارم میں موجود نہیں تھے. مطلب وہ ایوولوشن کے نظریے کو رد کرتے ہیں، اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے. ان تمام لوگوں کو کہا جاتا ہے کریشنسٹ. ان کو سب کو کریشنسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایوولوشن کے آئیڈیا پہ بلیو کرتے ہیں، ان کو ایوولوشنسٹ کہا جاتا ہے. تو دو اسکول آف تھاٹس ہیں ایوولوشنسٹ، ایک کریشنسٹ کا، ایک ایوولوشنسٹ کا. کریشنسٹ جو اپنے جس نظریے پہ بلیو کرتے ہیں اس کو کریشنزم کہا جاتا ہے. کریشنزم کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. ایوولوشنزم کہتے ہیں اس کو، دوسرے والے کو ایوولوشنزم، جو ان پہ بلیو کرتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی تھیوریز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ثبوت کیا دیتے ہیں. کریشنسٹ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک تھیوری ہے، اس کو کہتے ہیں تھیوری آف اسپیشل کریشن. اسپیشل کریشن کی تھیوری. جبکہ جو ایوولوشنسٹ ہیں وہ آرگینک ایوولوشنز کی تھیوری پیش کرتے ہیں. ایوولوشن کی کو وہ پیش کرتے ہیں جس میں سب سے موسٹ ٹاپ امپورٹنٹ جو ہے وہ چارلس ڈارون کی تھیوری ہوتی ہے. ابھی دو اسکول آف تھاٹس آپ کے سامنے موجود ہیں. اب ان اسکول آف تھاٹس کے مطابق جو سب سے پہلا اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ تھیوری آف اسپیشل کریشن کے ماننے والوں کا ہے، ان لوگوں کا کیا آئیڈیا ہے اس کے بارے میں اور وہ کیا کہتے ہیں. اسپیشل کریشن والے یعنی کریشنسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں آج وہ جس فارم میں ہیں ان کو اسی فارم میں پیدا کیا ہے. ان کے اندر نہ ماضی میں کوئی چینج آئی تھی اور نہ مستقبل آئے گی. مطلب ان کے مطابق چینج جو ہے نا پاسیبل نہیں ہوتی. مطلب یہ کہتے ہیں کہ اسپیشیز آر immutable. اسپیشیز آر امیوٹیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان میں کسی قسم کی چینج ممکن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ تمام اسپیشی فکسڈ ہے، یعنی یہ فکسٹی آف اسپیشی کا ایک نیا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں. فکسٹی آف اسپیشی یہ کہتے ہیں دیئر از اے فکسٹی آف اسپیشیز. مطلب جتنی بھی اسپیشیز ہیں وہ ساری فکس ہیں، اس میں آپ کسی قسم کی تبدیلی ماضی اور مستقبل میں پاسبل ہی نہیں ہے. ان کریشنسٹ کا یہ بھی خیال ہے کہ جتنی بھی دنیا میں اسپیشیز اس وقت موجود ہیں آرگنیزمز کی، وہ تمام کی تمام اسپیشیز آپس میں انٹر لنک بھی نہیں ہے. مطلب کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا آپس میں. تمام اسپیشی اپنی اپنے حساب سے ہیں اور ان اسپیشیز کو یا تو ایک ہی وقت میں یا وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں، مختلف ٹائم پیریڈز میں ان کو نیچر نے پیدا کیا ہے. یہ جو کریشنسٹ ہیں ان کی جو تھیوری، ان کی سب سے اہم خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تھیوری تھوڑی سی اس کو ریلیجیس ٹچ حاصل ہے. مطلب ریلیجیس لوگ اس تھیوری کے اوپر سب سے زیادہ بلیو کرنے والے ہیں. اب جو ریلیجیس اس تھیوری کے اندر اس کی خاص بات یہ کہ دنیا کے تمام جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے اسلام ہو یا پھر ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، جیوازم ہو، تمام کے تمام جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں یعنی جو مذہبی کتابیں ہیں، ان تمام مذہبی کتابوں میں اس دنیا کے جو پیدا کرنے کا جو ذکر کیا کہ 6 دن میں یعنی دنیا کو پیدا کیا، یہ اس ٹائپ کا ذکر تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ایوولوشن کا کانسیپٹ آیا تو ایوولوشن کے کانسیپٹ کے ماننے والوں کو سب سے زیادہ جو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا وہ اسی ریلیجیس طبقے کا کرنا پڑا. اور اس ریلیجیس طبقے کے لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی آرگنزم پہلے پیدا ہوا اور پھر اسی آرگنزم کی فارم، شیپ، اسٹرکچر میں سلو گریجولی چینجنگ آتے آتے تمام اسی سے بن گئے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ بہرحال جب ہم ایوولوشن کا کانسیپٹ ڈسکس کریں گے تو اس میں دیکھیں گے. تو کریشنز جو ہیں یہ ریلیجیس
تھوڑا سا اس تھیوری کو ٹچ ملا، اور اسی وجہ سے اس تھیوری کا جو سب سے بڑا ایڈوکیٹ مطلب حامی جو تھا وہ تھا فادر سوارز۔ فادر سوارز جو تھے وہ ایک اسپینش پریسٹ تھے، اور وہ 1548 سے 1643 میں دنیا کے اندر موجود تھے، فادر سوارز جو تھے۔ اچھا، اب فادر سوارز نے جو یہ کانسیپٹ پیش کیا تھا تھیوری کا، یہ اصل میں کانسیپٹ پیش کرنے والے نہیں تھے، یہ اس کے سب سے بڑے حامی تھے، کیونکہ تھیوری جو تھی ہے اسپیشل کریشن کی، وہ بہت سارے ریلیجیس ٹچز پہ شامل کرتی ہے، ریلیجیس باتیں اس کے اندر شامل تھیں، اسی وجہ سے یہ تھیوری شروع سے چلتی آ رہی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھیوری جو تھی نا وہ اس میں چینجنگ آتی گئی، اور بالآخر یہ تھیوری جو تھی وہ مطلب کافی ڈیولپ ہو گئی لوگوں میں۔ فادر سوارز جو تھا وہ اس بات کے سب سے بڑا حامی تھا کہ دنیا میں جتنے بھی آرگنزم ہیں وہ سارے کے سارے آرگنزم جو ہے نا وہ آپس میں تعلق نہیں رکھتے کسی بھی قسم کا، ان میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی چینج پاسبل ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اسی تھیوری کا ایک اور بہت بڑا نام جو اس تھیوری کے ماننے والے لوگوں میں سے تھا، اور وہ تھا کیرولس لینیس۔ اب یہ جو کیرولس لینیس جو تھا، یہ ہم لوگ اس کو پڑھ کے آ چکے ہیں، اس کو فادر آف ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ لینیس جو تھا، سی لینیس جسے کہتے ہیں، یہ فادر آف ٹیکسونومی ہے۔ اس نے بے شمار بہت ساری کتابیں لکھی، اور کلاسیفیکیشن کا جو ایک میکینزم ہے، میتھڈ ہے، وہ انٹروڈیوس کروایا انہوں نے، اس سے ان کو فادر آف ٹیکسونومی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اسی بات کے حامی تھے کہ ایولیوشن پاسبل ہے ہی نہیں، دنیا میں جو بھی آرگنزم موجود ہیں وہ جس فارم میں پیدا ہوئے ہیں وہ اسی فارم میں ہی رہیں گے، اور اسی فارم میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی چینجنگ ان کے اندر پاسبل ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ بھی فکسٹی آف اسپیشی کے اوپر بلیو کرنے والے سائنٹسٹ میں سے ہی تھے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا گروپ ہے سائنٹسٹ کا، اور وہ سائنٹسٹ کا جو ایک گروپ ہے وہ ایولیوشن کو مانتا ہے، مطلب دے آر ایولیوشنسٹ۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایولیوشنسٹ جو ہیں وہ تھیوری آف آرگینک ایولیوشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور انہی تھیوریز کے اب ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے مطابق ان کے آئیڈیاز کیا ہیں؟ اب جو بھی آئیڈیاز کریشنسٹ نے دیے، ان کے آئیڈیا ان سے ٹوٹل یکسر طور پہ ان سے بالکل ہی مختلف آئیڈیاز ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ کریشنسٹ کیا کہتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی آرگنزم ہیں وہ جس فارم میں جس حال میں ہیں اس وقت اسی میں پیدا ہوئے ہیں، ماضی میں مستقبل میں کسی قسم کی کوئی بھی چینج ان میں نہیں آئی، اسپیشیز آر امیوٹیبل، چینج پاسبل ہے ہی نہیں۔ جبکہ جو کریشنسٹ ہیں ان کی سب سے اہم خاص بات یہ، ایولیوشنسٹ ہیں ان کی سب سے اہم خاص بات یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چینج از پاسبل، ٹھیک ہے، چینج از پاسبل، چینج ہو سکتی ہے، لیونگ آرگنزم میں کسی قسم کی کوئی چینج آ سکتی ہے، ان کے مطابق جو ہے نا اسپیشیز جو ہے نا میوٹیبل ہے، مطلب ان کے اندر چینج آ سکتی ہے، اور یہ فکسٹی آف اسپیشی کے کانسیپٹ کو ڈینائی کرتے ہیں۔ اب یہ جو سائنٹسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج جو جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، جو بھی آرگنزم موجود ہیں، وہ پہلے اس فارم میں نہیں تھے، وہ پہلے کسی اور فارم میں موجود تھے، یہ پہلے سے موجود کسی اور آرگنزم کی تبدیل شدہ شکل ہیں یہ،